وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ نماز کے لیے جب تم منادی کیا ہے، ہماری اذان ہے، اذان کے اندر ذکر ہے، دیکھیے منادی کرتے ہو، اذان کر دیتے ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اذان کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا یا دین کا کوئی شعار کا مذاق اڑانا کیا ہے کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے، تم یعنی کہ عقل نہیں ہے ان کے پاس جو ایسا کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس سے جو ہے اذان کی فضیلت بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے، حدیثوں سے بھی ملتی ہے کہ جب اذان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذان کا جواب دو، سیم جو مؤذن کہتا ہے سیم ریپیٹ کرنا ہے، اگر اللہ اکبر ہم بھی وہی کہیں گے، یہاں تک کہ جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تو ہمارے کو لا حول ولا قوت کرنا ہے۔ اس کے بعد درود پڑھنا ہے۔ درود کی فضیلت آپ نے کیا بتائی کہ ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے ایک درود کی، 10 پڑھیں گے تو سوچئے کتنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کا جواب دو، اذان کے بعد درود پڑھو اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی سفارش کرو، یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا وسیلے کی سفارش کا کیا مطلب ہے، وسیلے کی دعا کا کیا مطلب ہے کہ وسیلہ جنت کا ایک جگہ کا نام ہے، ایک درجے کا نام ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اونچا درجہ ہے، اور وہ پوری جتنے جنتیاں رہیں گے نا اس میں سے صرف ایک کو ملے گا وہ درجہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں، تو لہٰذا تم لوگ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، یعنی کہ وسیلے کی دعا کرو، برے وسیلہ لو نہیں بول رہے، وسیلے کی دعا، یعنی کہ وہ جنت کی پوزیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ اور فضیلت کی وہ جو جگہ ہے وہ آپ عطا فرمائیے۔ تو جو بھی میرے لیے یہ دعا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو جس کو بھی یہ دعا یاد ہے بہت اچھی بات ہے، پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جس کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑتے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور یعنی کہ ہم ایمان لانے کی وجہ سے ہم سے غصہ ہو رہے، تم ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نشاندہی کر رہے جس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ اب ہم بھی دیکھیں، وہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا۔ اب یہ لعنت زدہ کون ہے؟ جو اس سے پہلے ہم اپن سورہ بقرہ میں بھی کتنے مرتبہ پڑھے نا، جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، حدود کو تجاوز کرتے ہیں، جن پر خدا کی لعنت ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا۔ کس پہ غضب ٹوٹا؟ مغضوب کون ہے؟ یہود۔ اور جن میں سے بندر اور سور بنا دیے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ کون ہے یہ لوگ؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرنے والے۔ ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوائے سبیل سے یعنی کہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہمارے کو ایمان دل سے لانے کا ہے، صرف زبان سے بولنے کا نہیں ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ اور دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں انہوں؟ زیادتی، گناہ کے کام میں جدوجہد کر رہے، دین کے کام میں نہیں۔ بہت بری حرکات ہے جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ اور زیادتی کرنے پر روکتے نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ کیوں ان کے علماء اور مشائخ جو ان کے بڑے لیڈرز ہیں انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ تو اب اس کا کیا مطلب بنا کہ جس کو علم ہے،
چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جس کو علم ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ دوسروں کو جو اس کا علم نہیں رکھتے ان کو روکنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء اور مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو روکیں۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو ہمارے کو بھی پھر اس کی پکڑ اور پوچھ ہے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب کیا بولتے دیکھیے کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر۔ یعنی کہ اتنی بکواس کی باتیں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ باندھے ہوئے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ یعنی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی دینے پر قادر نہیں ہے، اللہ نہیں دے سکتا کچھ بھی، اور اللہ کے ہاتھ جو ہے بندھے ہوئے۔ جیسا ہم بولتے ہیں نا ہمارے ہاتھ ٹائٹ ہے، ٹائٹ معاملہ چل رہا، ذرا ہاتھ ٹائٹ چل رہا بولتے ہیں اپن، تو اس طریقے سے جو ہے ان لوگ اس طریقے سے بات بتا رہی۔ 63 آیت نمبر 63 میں جب جو ہے ان کے اوپر نعمتوں کا نزول ختم ہو گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو انہوں بولے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ بکواس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت پڑی۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں اور جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کر رہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی فوری زبانوں کو کھینچ لے، فوری اللہ تعالیٰ سزا دے، پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، جو تکلیف دہ بات پر بھی صبر کرتا ہے۔ تو یہ صبر کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کے بندوں کے اندر بھی ایسی صفت ہم کو ڈیولپ کرنی ہے، کیونکہ کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسی باتیں بتاتے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ سب دنیا میں جو ہے دولت، دولت اور دنیا کی جو ہے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافہ کا موجب بن گیا۔ یعنی کہ قرآن بعض لوگوں کے لیے کیا بنتا ہے؟ گمراہی کا، اور مزید گمراہی کا جو ہے سبب بنتا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انہوں تو چاہتے کہ ہمیشہ جو ہے جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں، پر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ ٹھنڈا کرتے رہتا ہے۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی کہ اگر یہ کام کرنے کے بدل اگر یہ اہل کتاب جو آلریڈی کتابوں کو مانتے ہیں، یہ قرآن کو بھی اگر وہ مانتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، یعنی کہ تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل فرماتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان کی دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کے طرف ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا اگر وہ کرتے تو اپنے اوپر سے رزق برستا اور اپنے نیچے سے ان کے رزق ابلتا۔ تو اب دیکھیے کہ کتاب کے اوپر عمل کرنے کی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر انسان جو ہے کتاب کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو رزق عطا کریں گے، اس کو جو ہے انعامات اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اس کی برائیاں اس سے دور کریں گے، جنتوں میں ڈالیں گے، اور پھر دنیا میں بھی جو ہے زمین سے جو ہے رزق ابلیں گا اور آسمانوں سے رزق جو ہے برسیں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں عطا کریں گے جو کتاب کے اوپر عمل کریں گے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائیاں تھے، اور ایک بھائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا بیٹھتا اور خوب جو ہے دین کو سیکھتا اور جو ہے دین کو جو ہے پھیلانے کی جد و جہد میں لگا ہوا رہتا، اور دوسرا بھائی کیا کرتا تھا؟ کماتا تھا اور جو ہے محنت کرتا تھا اور ارن کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ دوسرا بھائی آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس جو ہے یہ جو میرا بھائی ہے کماتا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، اور صرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور دین سیکھتا ہے اور جو ہے اسی کے کام میں لگا ہوا ہے اور کچھ بھی کماتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت سن کر فرمایا کہ اے شخص، شاید ہو سکتا ہے کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے وہ اس بھائی کی بدولت ہی دیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو بھائی قرآن کو جو ہے پڑھتا ہے، سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس کی برکت سے ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہارے کو رزق دے رہے، کیونکہ تمہارے کو جو رزق مل رہا ہے وہ صرف تمہارا حصہ نہیں ہے بلکہ تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بھائی کا بھی رزق جو ہے تمہارے اللہ تعالیٰ پڑھلے میں ڈال رہے تاکہ تم جو ہے اس کی کفالت کر سکو،
تم اس کو دے سکو، تم اس کو سپورٹ کر سکو، کیونکہ انہیں نہیں کمارا اور انہیں دین کی راہ میں لگا ہوا ہے۔ تو اس سے جو ہے کیا سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم نکلتے ہیں اور علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق برسائے گا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان میں اکثر سخت جو ہے بد عمل ہے، یعنی کہ کچھ لوگ اہل کتاب میں سے اچھے بھی ہیں اور میجورٹی کیا ہے؟ بد عمل ہے۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، یعنی کہ تمہارا کام کیا ہے کہ بس لوگوں تک پہنچا دینا تمہارا کام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، تو اب امت وسط کی ذمہ داری ہم کو بھی ادا کرنی ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تم لوگوں کے جو ہے اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، تم لوگوں کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، یعنی کہ ہمارے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہم کو نقصان پہنچائے گا دین کے راہ میں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز گزرنے نہ دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہرگز نہ دکھائے گا، تو تم کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا اور تمہارے مقابلے میں کافروں کو کامیاب نہ کرے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو، یعنی کہ تم جو ہے ایکچولی صحیح راستے پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور ان کی دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی کہ جو تم بول رہے کہ تم اللہ کے فیوریٹ ہے، تمہاری ایکچولی اللہ کے نزدیک جو ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پر حیثیت کب بنے گی تمہاری؟ جب تم کتابوں پر عمل کرو گے۔ دیکھیں آج اگر ہم بھی جو ہے اللہ کے نزدیک ہم اپنی کوئی حیثیت بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر جو ہے عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ کے نزدیک حیثیت بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار اور زیادہ بڑھا دیا ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے لوگوں کے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنا، مگر انکار کرنے والوں کا حال پر کچھ افسوس نہ کرو، یعنی کہ جو قرآن کے اوپر عمل نہیں کر رہے ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بال سفید ہونے شروع ہو گئے وقت سے پہلے، تو صحابہ پوچھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ پوچھے کہ اللہ کے رسول آپ کے بال جو ہے پورے سفید ہو جا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ یونس جیسی جو ہے اور اس کی تمام جو ہے سملر سوروں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ کی تنبیہات نازل فرمایا اللہ تعالیٰ۔ سورہ ہود اور سورہ یونس انشاءاللہ ہم جلد جو ہے وہ سورہ پڑھیں گے، تو اس کے اندر جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈراوا جو نازل فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنی امت کے بارے میں فکر کر کے جو ہے اپنی جان کے اوپر لا لیتے تھے اور بہت فکر میں جو ہے ہمیشہ جو ہے دن رات پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے بارے میں تم فکر اور افسوس مت کرو، مسلمان ہو یا یہودی یا صحابی یا عیسائی، جو بھی ہو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ دو شرط ہے، کون سا بھی رہو، ایون مسلمان بھی رہے تو یہ شرط ہے، ٹھیک ہے؟ صرف مسلمان ہو جانا آخرت میں نجات کا سبب نہیں ہے، مسلمان بھی ہے تو یہی شرط ہے کہ ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے۔ بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ کیا پختہ عہد لیے تھے؟ آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل کا عہد کیا لیے تھے؟ پڑھے تھے اپن سورہ بقرہ میں کیا کیا عہد لیے تھے؟ شرک نہیں کرنا، والدین کی فرما برداری، اور مزید کیا ہے آج آپ کا ہوم ورک ہے، ذرا چیک کر لینا ایک بار کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا، کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کر دیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے، یعنی کہ اللہ کی معافی کا غلط استعمال کرے۔ آج بھی دیکھیے کہ ہم اگر گناہ کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو معاف کر رہا اور ہم کو چھوٹ دے رہا، توبہ کی توفیق دے رہا یا پھر توبہ کی مہلت دے رہا، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے آگے جو ہے عاجز ہو کے جھک جائیں، نہ کہ اور مزید اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں، اور یہ سمجھے کہ کیا ہے غلط نہیں ہے، چلتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا
دیتا. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا ہے، یہ پہلے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کی شکل کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے دنیا میں آیا. یعنی کہ حلولیت پہ یہ جو ہے بلیف کرتے تھے، یعنی کہ انکارنیشن جیسا بولیں گے، اوتار جو آتا نا، اوتار جیسا سمجھتے ہیں. تو ویسا جو ہے ان کا کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں سے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہمارے کو اس میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں آئے. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے ایسے چیزوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دونوں ایک ہی ہے. دنیا میں جو ہے اللہ آپ کی شکل میں آئے، نعوذ باللہ. تو اللہ ہماری جو ہے ہمارے کو اس سے معاف کرے، اور ہمارے تمام لوگوں کو بھی اس سے معاف کرے اور توفیق عطا کرے. حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی کہ خود بھی اللہ کے بندے بنے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور کیا بولے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی شرک کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی کہ ٹرینیٹی جو ہم کل بھی دیکھے تھے، ٹرینیٹی یعنی کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. تو جو ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ پھر کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھیے فوری موقع ہے، اتنی پیاری آیت آئی، فوری اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنے بھی اگر گناہ کرے اور پھر توبہ کر کے میری طرف پلٹ آئے تو میں پورے جو ہے گناہ اس کے جو ہے معاف کر دوں گا. تو اصل کیا ہے، ہمارے کو فوری جو ہے توبہ کرنا ہے. اور توبہ کی کیا جو ہے مطلب شرط کیا ہے کہ توبہ کر کے فوری جو ہے نیکی کرنے کا ہے. نیکی سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم واقعی میں سچے دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا، بس ایک رسول تھا. اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے رسول تھا وہ. اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، اور یعنی کہ بی بی مریم علیہ السلام، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یعنی کہ کھانا کھاتے تھے کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کھانا کھاتے تھے کہ وہ لوگ جو ہے انسان تھے، وہ لوگ کمزور ہیں، ان کو ضرورت ہے کھانے کی، اپنا پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے ان کو، وہ کمزور ہے. اللہ تو یہ کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسا سوچ رہے تم یہ باتیں؟ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں انسانی تھے، اللہ کی مخلوق تھے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوزیشن عطا کی، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو ہے کامل مرد تو بہت ہے، پر کامل عورت میں جو ہے وہ ہے جو بی بی مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام. یہ دو عورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامل بنایا ہے، پرفیکٹ اور مکمل اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. ان سے کہو، اور پھر کامل مرد کا مطلب کیا ہے؟ جو انبیاء گزرے. ٹھیک ہے، تو بہت سے انبیاء گزرے، پر عورتوں میں جو ہے یعنی کہ مریم اور بی بی آسیہ کا پوزیشن اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہارا نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے. اب ہم بھی سوچ کر دیکھنا ہے، جتنوں کو ہم اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی کو پکارتے ہیں تو کیا ہمارے فائدہ و نقصان کا جو ہے اختیار وہ رکھتے ہیں؟ حالانکہ سب کچھ سننے اور جاننے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. پھر سے آگے غلو کی بات. غلو بولے تو کیا معلوم ہے نا؟ ایگزیجریٹ کرنا، یعنی کہ جو ہے پوزیشن سے بڑھا کر جو ہے کسی کو دینا. غلو نہ کرو، لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا، اور جو سوائے سبیل سے بھٹک کر دور نکل گئے. سوائے سبیل کا کیا مطلب ہے؟ کل گلوسری میں آیا تھا، یعنی کہ سیدھا راستہ. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. کس کے اوپر لعنت ہے؟
جو بنی اسرائیل میں سے کفر کا رویہ اختیار کریں گے ان کے اوپر کس کی لعنت ہے؟ سب کی لعنت ہے۔ اور سرکشی میں سرکش ہو گئے اور زیادتیاں کرنے لگے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا۔ اب ان کے اوپر لعنت کس لیے ہے؟ آج دیکھیے، آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کیا کہ ان کے اوپر لعنت کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برے کام سے روکیں۔ ہم اپنے شوہروں کو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے گھر والوں کو ہم جو ہے برے کام سے روکنا ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو ہم بھی لعنت کے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ہم کیا بولتے ہیں، اب ان کی مرضی ہے بھائی، انہوں جو کرنا ہے کرنے دو، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے، ہم تو نہیں کر رہے نا۔ تو ہم جو ہے کسی کو نہیں روکتے، بچوں کو بھی نہیں روکتے۔ اب کیا بولتے ہیں، یا پھر بعض وقت ایسا ہوتا نا، اب بچے بڑے ہو گئے، اب کیا بولنا، ٹھیک ہے آپ ان کے جو ہے در پہ پیچھے لگ جاؤ، نہیں چکٹ ویسا نہیں، پر ہمارا کام کیا ہے، بولتے تو رہنا ہے نا، ہمارا کام ان کو بتاتے تو رہنا ہے کہ یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ چیز میرے کو نہیں پسند ہے، دیکھو بیٹے آپ جو کر رہے وہ غلط کر رہے۔ اور پھر کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے ہمارے کو روکنے کا ہے، اپنے جو ہے ماتحت جیسے سرونٹس ہے یا پھر ہمارے اڑوس پڑوس ہے، یہ تمام لوگوں کی روکنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہاں، روکنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، بہت ہی جو ہے بھونڈے طریقے سے نہیں روکے، غلط طریقے سے نہیں روکے، بلکہ پیار سے، محبت سے، حکمت سے جو ہے ان کو روکیں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہونا چاہتے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم غلط دیکھیں تو ہمارا کام ہے کہ ان کو روکیں، چاہے وہ ہمارے خود کے قریبی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اور انہوں نے کیا کیا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا۔ یعنی کہ مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے بدل جو ہے دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں، اہل کتاب کو سپورٹ کرتے ہیں دنیا کا چند فائدہ حاصل کرنے کے لیے، وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافر کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل گئے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، یعنی کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے کٹر جو دشمن ہیں وہ سب سے زیادہ کن میں سے میجورٹی ملیں گی؟ ہر کوئی نہیں ہے، ہر یہود اور ہر مشرک جو ہے اسلام کا دشمن نہیں ہوتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی بات۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت کس کو؟ یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، یعنی کہ میجورٹی یہود اور مشرکین میں سے ملے گی۔ کچھ ایسے یہود بھی ہو سکتے، کچھ ایسے مشرک بھی ہو سکتے جو مسلمانوں کے ہمدرد ہے، جو مسلمانوں کی جو ہے نقصان کے جو ہے در پہ نہیں ہے، پر میجورٹی ان میں سے آپ کو ملے گی۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں سب سے زیادہ قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی کہ کرسچن جو ہے مسلمانوں کے بہت زیادہ ہمدرد جو ہے آپ کو، یعنی کہ ان میں سے میجورٹی ہمدرد کی ملے گی، تھوڑے دشمن کے جو ہے دشمن بھی اس میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے عبادت گزار عالم اور تاریخ کی دنیا جو ہے فقیر پائے جاتے ہیں۔ کیوں ان میں سے میجورٹی ملیں گی؟ آیت نمبر 82 چل رہی، اس میں سے میجورٹی کیونکہ ان میں سے جو ہے گاڈ کانشیسنس ان کے اندر ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، یعنی کہ خدا کا جو ڈر ہوتا ہے نا، گاڈ کا ڈر ہوتا ہے، اور پھر جو ہے تاریخ دنیا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے راہ میں، دین کے راہ میں، یا پھر جو ہے ان کے جو خدا ہے ان کے خدا کے راہ میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے لگا دیے ہوئے رہتے ان لوگ، اپنے آپ کو جو ہے جیسا فادرز رہتے، پریسٹ جو رہتے، ننس جو رہتے، تو یہ لوگ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائے ہوئے رہتے، تو اسی لیے ان میں سے آپ کو جو ہے میجورٹی ملیں گی جو ایسے ہمدرد ہیں۔ ان میں جو ہے غرور نفس نہیں ہوتا، یعنی کہ تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا، عاجزی، ہمبلنس ان کے اندر آپ کو پائی جاتی۔ دیکھیں کتنی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے نا، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کی وجہ سے، یعنی کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، اس کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں سے جو ہے ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ تو اب جیسا ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو سیرت پڑھے تو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ جو ہے ورقہ بن نوفل تھے، اور پھر جو ہے بحیرہ جو پادری جو تھا، تو یہ جو لوگ تھے جیسا انہوں جو ہے قرآن کو سنے تو ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جیسا نجاشی بادشاہ کے بارے میں ہم دیکھے تھے نا کہ آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے اور بولے کہ یہ جو قرآن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی شمع کے جو ہے روشنی ہے. تو اس نے جو ہے فوری اسلام کو جو ہے پھر اس نے قبول بھی کر لیا تھا. تو ایسے نرم دل کے لوگ آپ کو کس میں زیادہ ملیں گے؟ عیسائی میں جو ہے زیادہ ملیں گے. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے کر آئے، فوری اسلام کو قبول کر دیتے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لے کر آئیں، کیوں ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں گے، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے ہم کیوں نہیں مان لیں گے، جبکہ ہم اس آیت کی خواہش رکھتے تھے. یعنی کہ وہ ہم تو انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کب ہمارے اوپر جو ہے وہ آخری نبی بھیجے گا جس کا ذکر جو ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے. ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ جو لوگ جو ہے کوئی بھی ریلیجن کو بلانگ کرنے والے رہو، اگر حق سمجھ میں آ گیا اور اسلام لا لیے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے اگر اس کی بات سن کر اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کہاں پر جائیں گے اور کس پر ایمان لائیں گے؟ تو پھر کیا ان کے پھر یہ جرم کی ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے. اللہ کو زیادتی کرنے والے نہیں پسند ہے. ہر چیز میں زیادتی، پیسے خرچ کرنے میں زیادتی، لوگوں پہ ظلم کرنے میں زیادتی، حق کو نہیں دینے میں زیادتی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے کمی کر کے اللہ کے اوپر زیادتی. کوئی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لاتے ہو. یعنی کہ اللہ کا دیا کھاؤ پیو، پر وہ کھا کے پی کے جو انرجی آ رہی وہ اللہ کی عبادت میں لگاؤ، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں. تم لوگ جو محمل قسمیں کھاتے ہو، یعنی کہ جو ہے ایسی واللہ جو اس سے پہلے بھی ہمارا گزرا تھا سورہ بقرہ میں، تو محمل قسمیں جو کھاتے ہو تو اس پر اللہ کی کوئی گرفت نہیں ہے، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو، یعنی کہ دانستگی سے کھاتے ہو، جان بوجھ کر کھاتے ہو، نوئنگلی تم کھاتے ہو کہ اللہ کی قسم میں ہرگز یہ کام نہیں کری، بلکہ جب تم یہ بولتے ہو تو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا، پکڑے گا تم کو. اور ایسی قسموں کا یہاں پر کفارہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی کہ کیا پینالٹی لگے گی. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. یعنی کہ جو تم ڈیلی کھاتے ہو 10 مسکینوں کا. یہ کئی کا کفارہ بتایا جا رہا ہے، یہ قسم توڑنے کا کفارہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر جو ہے یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک غلام کو آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر اسے توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بنو. یعنی کہ ایک تو قسم کا کفارہ تو ہے، پر قسمیں کھا کر توڑو ہی نہیں، تم کو اس کی حفاظت کرنے کی تمہاری ذمہ داری ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ سے میرے سے مخاطب ہے، کیا یہ شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے، آستانوں کا کل بھی ذکر گزرا نصب کے اس میں، اب یہاں پر انصاب بول کے پھر سے آ گیا، اور ازلام جو پانسے جو پھر جو ہے یعنی کہ اپنا فیوچر معلوم کرنے اور یہ تمام چیزیں جو پانس سے پھینکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے یہ تمام کیا ہے؟ شراب، جوا، آستانے، جہاں پر غیر اللہ کی جو ہے، آستانے کس کو بولیں گے؟ جہاں پر جو ہے غیر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی جو جگہیں ہوتی ہیں، جہاں پر وہ سمبل ہوتی ہیں، وہ جگہوں پر، وہ جگہ ٹھیک ہے. اور پانسے جو ہے جو چیز آپ
پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ پھینکنے میں جو ہے کچھ لوگ اس کو ڈائس بولتے ہیں، یہ ڈائس میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ زمانے میں جو ہے یہ کچھ چیزیں معلوم کرنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا، تو یہ اس کی جو ہے زمرے میں آئے گا. یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. یہ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بولے کہ سب کیا ہے؟ شیطان کے کام ہے. یہاں پر یہ شراب کی فائنل آیت ہے جس میں اب شراب کو حرام کر دیا گیا. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. اس سے کیا ہوتا؟ شیطان جو ہے ایک تو تمہارے درمیان عداوت، دیکھیں شراب سے بھی نفرتیں پھیلتی ہے اور جوے سے بھی نفرتیں پھیلتی ہے، اور پھر کیا ہے؟ خدا کی یاد سے اور نماز سے دور ہو جاتا ہے کہ شراب میں کوئی ہوش ہی نہیں رہتا، اور جوے میں تو جو بیٹھ گئے دیکھ لیتے سن لیتے اور پھر یہ کیا بولتے کھیل لیتے بیٹھ گئے، تو پھر کوئی جو ہے نماز کا حکم نہیں رہتا. اب اس کے زمرے میں جو ہے ہر وہ چیز آ جائے گی جو ہم کو خدا کی یاد سے اور نماز سے دور رکھتی ہے. ایسی چیزیں بھی پھر ہمارے لیے جو ہے جائز نہیں ہوں گی، چاہے وہ گیمز رہو، چاہے وہ کوئی بھی جو ہے دوسری چیزیں رہو. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم و عدولی کی تو جان لو، یعنی کہ نافرمانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا اور پیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی گرفت نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں. یعنی کہ اب تک غلط کر لیے تو کوئی بات نہیں، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں، یعنی کہ اب وہ چیزوں سے بچیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ ایسے نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے کہ صحابہ اکرام کو جو ہے جو بعد میں ایمان لائے تھے ان کو فکر ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، جو پہلے ہم شراب پی لیے، جو پہلے غلط کام کرے، اب ان کا کیا؟ اب ہم کیسا وہ جو تمام کام کرے، کیا اس کی وجہ سے ہمارے کو پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، کیا گناہ ہوگا؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر رہے کہ جو لوگ جو ہے پہلے کرے تھے پر اب جو ہے حرام کردہ چیزوں سے رک گئے اور اب جو ہے اب توبہ کر لیے اور اب ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو انفیکٹ پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا. یعنی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو شکار کے ذریعے سے جو ہے آزمائش میں ڈالے گا، جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس کے غائبانہ طریقے سے ڈرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ جو لوگ عمرہ کے لیے نکلے تھے، جو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے نا صلح حدیبیہ کا، تو عمرہ میں احرام کی حالت میں کیا تھا؟ شکار حرام تھا، رائٹ؟ تو پھر شکار جو ہے اب یہ ہوا کہ ان کے آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ جب انہوں سفر کے لیے نکلے تو ان کے جو ہے بالکل ایسے سامنے جو ہے پرندے جس کو شکار کر کے پکڑ سکتے تھے، پرندے جو ہے ان کے سامنے آتے جا رہے تھے اور انہوں آسانی سے ہاتھ اٹھا کے پکڑ سکتے تھے. تو یہ ایکچولی ان کی آزمائش تھی، جیسا سبت والوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی کہ سیٹرڈے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں جو ہے اوپر آتی تھی، پر ان کو روکا گیا تھا. تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کے اوپر رکتے یا نہیں رکتے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کے مقررہ کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے.